مدینے کی بات کی اس نے کہا کہ رحمت نہیں ہے مسجد نبوی پہ منحصر، رحمت نہیں ہے مسجد نبوی پہ منحصر، سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، رحمت نہیں ہے مسجد نبوی پہ منحصر، سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے۔ حاصل کلام اس سے وزنی شعر میرے ان دونوں بیاضوں میں نہیں ہے۔ حاصل کلام کہتا ہے شاعر عقیدہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ، اور اسی شعر کے لیے میں نے پورے کلام کا انتخاب کیا۔ کہتا ہے شاعر کہ روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہیں، روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہیں، روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہیں، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے، تمام آزاد تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، یہ پیچھے اب آپ کوئی بھی کھڑا نہ رہے، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہیں، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، نام ہے ایمان۔ روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہیں، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، بگڑی بنانا آپ کا، روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہیں، روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہیں، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے، روزہ، نماز،
حج یہ سب ارکان دین ہے لیکن ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے پہلے کئی بار یہ کلام میں پڑھ چکا ہوں لیکن چونکہ متصل ہو گیا وہ کلام متصل ہو رہا ہے کہتا ہے شاہ کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یہ کلام متصل یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرف آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا غیب کا جاننے والا عقیدہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور پانچواں شعر اب آیا پانچواں شعر سرکار کے گھر والوں کی سیدوں کی نظر ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی حوالہ ایسا ہوتا ہے جس میں حضور کے گھر والوں کی بات کی جائے پانچواں شعر کہتا ہے شاعر مطلع کا شعر اس نے مطلع کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور آخری شعر آخری شعر
اس کلام کا آخری شعر اور یہ بھی حاصل کلام کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی ایک مرتبہ پھر میں صاحبان دربار کا ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑا کرم کیا، مجھے طلب کیا، بہت شکریہ۔ خانقاہ غوث الامت باغدرہ شریف، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کا سالانہ مرکزی بڑا عرس غوثین، جو کہ ہمارے حضور اعلیٰ و بالا حضرت اقدس غوث الزمان محبوب الہی مجدد طریقت زبدۃ الواصلین حضور الحاج خواجہ پیر محمد اعظم نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ المعروف حضور اعلیٰ و بالا سرکار والی سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ کا 27واں سالانہ عرس مبارک، اور آپ کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ و بالا حضور غوث الامت بابا جی صاحب سرکار والی باغدرہ شریف رحمت اللہ علیہ کا 67واں سالانہ عرس مبارک میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت اقدس قبلہ عالم مرشد کریم سلطان الفقراء حضور الحاج مرشد ثانی سرکار نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ غوث الامت باغدرہ شریف دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کی سرپرستی میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرات گرامی، اب میں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناخواں عالمی ایوارڈ یافتہ جناب ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے جناب قاری شاہد محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج پہلی مرتبہ صاحب مزار کے حکم سے یہ حاضری ہے، کیونکہ بزرگوں کے دربار پہ جو حاضری ہوتی ہے وہ صاحب مزار کے حکم سے ہوتی ہے، تو ظاہری طور پہ قبلہ ثانی سرکار کی زیارت اکثر محافل میں ہوئی ہے، آج پہلی مرتبہ میں یہاں پہ عرس مبارک میں حاضری پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں بزرگوں کے در پہ تو حاضری ہی ہوتی ہے، وہ قبول فرما لیں تو ایک لفظ ہی کافی ہے، تو میں ایک نعت شریف جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور مجھے کافی دوستوں نے کہا ہے کہ اللہ کے ناموں سے آپ آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے آغاز کیجئے، تو اب ٹائم مجھے کیونکہ کنفرم نہیں ہے، جیسے حکم ہوگا میں انشاءاللہ مائک چھوڑ دوں گا۔ درود پاک انشاءاللہ دائیں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ سب پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا تیرے در کے فقیر ہیں ہم لوگ، جو تیرے در کے فقیر ہیں ہم لوگ، کیا امیروں کبیر ہیں ہم لوگ، جو تیرے در کے فقیر ہیں ہم لوگ، کتنے امیروں کبھی ایک تیرے اسیر ہیں ہم لوگ۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کے پاک ناموں سے آغاز کرنا ہے، اللہ کے ہر نام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ۔ العليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع حكيم ودود مجيد الخالق الشهيد۔ اللہ دا ذکر دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے سامنے کہنے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے لجپال جیدا رکھوالا ہے، لجپال جیدا رکھوالا ہے، ان کون مٹھاون والا ہے، ساڈی اس سونے لگ گئی، ساڈی اس سونے لگ گئی، جیڑا توڑ دکھاون والا ہے، اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 جتھے میرے حضور تڑیرا ہے، جتھے میرے حضور تڑیرا ہے، اتھے رہتا سدا سویرا ہے، جتھے میرے حضور تڑیرا ہے، اتھے رہتا سدا سویرا ہے،
कब्र पे आका खड़े कब्र पे आका खड़े इनु छड़ दे तेरा अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। जिस नात के लिए मुझे फरमाइश है वो मैं पेश करता हूँ। कोई मंसूर कोई के ग़ज़ाली आए, कोई मंसूर कोई के ग़ज़ाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, कोई मंसूर कोई बल्कि ग़ज़ाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, और हो मेरे बस में कोई जानी तो कोई बल्कि ग़ज़ाली आए, दोनों हाथ उठा के कह दें, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाल, और हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, किनको चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए,
میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں کو ہو میرے بس میں ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے پڑھیے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے اور ان کی رحمت کو ہو میرے بس میں ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو ہو میرے بس میں تو میں دل بٹھا لوں ان کو ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو کن کو چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں ان کے جود و کرم کا کیا کہنا ارے لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے